बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बय्यिना का आगाज़ करेंगे जो कि मदनी सूरत है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन या रब्बना आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बय्यिना मदनी सूरत है और इसका एक ही रुकू है। इसकी 8 आयात हैं। बय्यिना का माना है दलील, खुली और वाज़ेह दलील को कहते हैं। इस सूरत के मक्की या मदनी होने में मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है। बाज़ इसको मक्की और बाज़ मदनी करार देते हैं। इसके मज़मून के मुताबिक एक ऐसी कोई अलामत नहीं जो इसके मक्की या मदनी होने की तरफ इशारा करती हो। इसका मौजू इस बात को समझाना है कि इस पाक किताब के साथ एक रसूल का भेजना क्यों ज़रूरी था। अहले किताब और दुनिया के तमाम काफिर और मुशरिक जिस कुफ्र में मुब्तला थे, इस कुफ्र की हालत से इनका निकलना मुमकिन न था कि एक रसूल ऐसा भेजा जाए जो खुद अपनी रिसालत पर दलील रोशन हो और जो पाकीज़ा सहीफ़े पढ़ कर सुनाए। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका एक ही रहा है, यकसू और एक रुख होकर और अल्लाह की इबादत करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, यही सच्चा दीन है। अल्लाह ताला की आज की जो सूरत हम पढ़ रहे हैं, सूरह बय्यिना, इसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई हैं कि अल्लाह की तरफ से वाज़ेह हिदायत आने के बाद कुफ्र व शिर्क का रवैया इख्तियार करने वाले अल्लाह के नज़दीक शर्रुल बरिया हैं, यानी बदतरीन मखलूक है। और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो खैरुल बरिया हैं, यानी बेहतरीन मखलूक हैं। ये सदाबहार जन्नतों में रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी हो और ये अल्लाह से राज़ी। ये सब उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो। इस सूरत का दूसरा नाम लम यकुन भी है। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं सूरह लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू तुझे पढ़कर सुनाऊं। हज़रत अबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपके सामने मेरा नाम लिया है? आपने फरमाया, हाँ। जिस पर मारे खुशी के हज़रत अबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है। नंबर 1 आयत में हमें ये बताया जा रहा है, जो कि आयत से मुराद लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू है, इससे मुराद यहूदो नसारा हैं, यानी अहले किताब का जिक्र किया गया है। मुशरिक से मुराद अरब व अजम के वो लोग हैं जो बुतों और आग के पुजारी थे। मुनफक्कीना बाज आने वाले, अलबय्यिना वाज़ेह दलील से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी यहूदो नसारा और अरबो अजम के मुशरिकीन अपने कुफ्र शिर्क से बाज आने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि इनके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आ जाएं और वो उनकी दलालतो जहालत बयान करें और उन्हें ईमान की दावत दें। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद जो कि लोहे महफूज में पाक सहीफों में दर्ज है वो लेकर आए इनके पास। यहाँ कुतुबुन से मुराद अहकाम दीनिया हैं और क़य्यिमतुन से मुअतदिल और सीधे अहकामात हैं। यानी अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल मुज्तमा थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हो गई। इसके बाद ये मुतफर्रिक हो गए। मतलब यह है कि जब तक ईमान नहीं था तो एक तरफा ही थे, या कुफ्र था या शिर्क था। जब इस्लाम आया तो उसके बाद ये मुतफर्रिक हो गए।
ان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ آپ کی صداقت واضح تھی جس میں مجال انکار نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے آپ کی تکذیب محض حسد اور اناد کی وجہ سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق و ارتکاب کا کرنے والوں میں اہل کتاب صرف اور صرف لیے گئے تھے، صرف ان کا ہی نام لیا گیا، حالانکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا کیونکہ یہ بہرحال علم والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، یعنی ان کی کتابوں میں انہیں حکم تو دیا گیا تھا کہ حنیفن کے معنی مائل ہونے والا، کسی ایک طرف یکسو ہونے والا، شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف مائل ہونے والے کو یکسو کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ القیمہ، یہاں پر یہ ایک صفت بیان کی گئی ہے، دین الملتہ، ملتہ جو ہے وہ دین کو کہتے ہیں، ایک مضبوط دین، یہی اس ملت یا امت کا ایک دین تھا جس پر قائم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، اور پھر اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے یہاں پر جو آیت کے بیچ میں آتا ہے کہ جو سیدھا اور معتدل دین تھا، اکثر ائمہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا، نیز انہیں تمام مخلوقات میں بدترین قرار دیا گیا، یعنی جو دل کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اعضاء کے ساتھ عمل کیے، ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے بیچ میں، وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں۔ جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے شرف و فضل میں بہترین ہیں، ان کی ایک دلیل یہ بھی آیت ہے البریہ، براؤن یعنی خلق سے ہے، اسی سے اللہ کی صفت الباری ہے، اسی لیے بریتن اصل میں بریئتن ہے، حمزہ کو یا سے بدل کر بریہ ادغام کر دیا گیا ہے، تو یہاں پہ بریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نیک ہیں، تمام امت سے بہترین ہیں۔ آخر پر اس صورت کے بیچ میں ذالک لمن خشی ربہ، ایمان والوں کی، اطاعت گزاروں کی اعمال صالحہ کے سبب اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے جو ان کو عطا کی گئی، اس کا ذکر آئے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ میں بھی کہا گیا، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیا جس میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں شامل ہیں، یعنی یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب کرنے سے بچتے رہے۔ اگر کسی وقت بتقاضِ بشریت نافرمانی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی، حتیٰ کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس طرح کی موت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتے، اور جو ایسا کرتے ہیں حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی سورت کی مختصر کی تفسیر، تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لم نہیں، یکن تھے، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا انہوں نے۔ اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو میم کے اوپر ہم اظہار شفوی کریں گے، لم کو لمبا نہیں کرنا۔ لم یکن الذین کفروا، کفروا کو تھوڑا سا لمبا کریں، اسی طرح الذین میں بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، اور کفروا کو بھی ہم 2 کاؤنٹ کریں گے۔ کافر ہیں، یہاں پہ بھی واو مدہ ہے۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جو کافر ہیں، من سے، اہلی، من کو بھی لمبا نہیں کرنا، یہاں پہ اظہار ہلکی ہے،
अहलिल किताबी, अहल कहते हैं अहल को, वाले, अल किताबी किताब, व और अल मुश्रिकीना, मुश्रिकीना वाओ के बाद लाम साकिन है इसलिए वल नहीं कहना, झटका नहीं देना है। वल मुश्रिकीना और मुश्रिकीन मक्का, मुनफकीना इन्फाक करने वाले, बाज आने वाले, जुदा होने वाले या बाज रहने वाले, यानी कुफर से बाज आने वाले। हत्ता, ता के ऊपर खड़ी जबर है, मुंह को खोलना है, आवाज को 2 काउंट करना है, यानी 2 हरकतों बराबर लंबा पढ़ना है। पीछे मुनफकीन में इख्फा है हमारा, नून साकिन का इख्फा करना है, यानी इदगाम और इजहार की दरमियानी कैफियत को इख्फा कहते हैं। मुनफकीना 2 काउंट करते हुए थोड़ा सा लंबा करना है इसको। मुनफकीना काफ के ऊपर शद्दा है और आगे या साकिन है। बाज आने वाले, हत्ता यहाँ तक के, ता दिया, ता पे हल्का सा आवाज को रोक के फिर आगे ले जाएंगे। जब भी हमजा साकिन होगा तो थोड़ा सा उसको इसी तरीके से आवाज को झटका की माने थोड़ा सा रोक के चलेंगे आगे। ता दिया आती है, हम उनके पास, अल बय्यिनतु हुमुल बय्यिनतु, बय्यी या के नीचे कसरा है, मुंह को पस्त करके बारीक आवाज, बय्ये नहीं कहना है, बय्यिनतु वक्फ कर देंगे इसके ऊपर। तअतियहुमुल बय्यिनह, जो कि हमारी सूरत का नाम भी है बय्यिनह, सूरतुल बय्यिनह। बय्यिनह का माना है खुली दलील। हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह, यहाँ तक के आती है उनके पास खुली दलील। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुश्रिक, वो कुफ्र से बाज आने वाले न थे जब तक कि उनके पास खुली दलील न थी या नहीं आई थी। रसूलुन, रसूल जो भेजे गए होते हैं उनको कहते हैं मिन से, अल्लाही, अल्लाही इसमें जलाला है, पुर पढ़ेंगे, और रसूलुन के ऊपर तनवीन है, आगे मीम आ रहा है, यहाँ पे हमारा इदगाम माल गुन्ना होगा। रसूलुन, सू को दोनों होंठ खोल करके अदा करें। रसूलुम मिनल्लाही, रसूलुम मिनल्लाही, रसूल अल्लाह की तरफ से। यतलू, तापे साकिन है तो हम थोड़ा सा हमस करेंगे, यतलू हल्की सी सांस की आवाज भी आएगी साथ में, आगे वाव मद्दा है। जो पढ़ते हैं, जो तिलावत करते हैं, सुहुफन, सुहुफन औराक या सहीफे, सहीफे की जमा है सुहुफन। मुतहरतन, हा के ऊपर शद्दा है, तशदीद है तो सख्ती के साथ 2 दफा हा को अदा करना है। पहला हा साकिन, दूसरा हा मफ्तूह पढ़ेंगे। मुतहर, मुतहरतन, यहाँ पे आपने वक्फ करना है, पीछे भी गोलता है तो दोनों के ऊपर आपने हा का साउंड देना है। जहां जहां पे गोलता आएगी वहां पे आखिर पे वक्फ की सूरत में हा का साउंड देना, ठीक है। स्वाद को भी पढ़ना है और हा को भी, हा को बारीक पढ़ना है, लेकिन आपने दोनों को एक बात नोट करनी है कि दोनों के ऊपर जमा है, दोनों होंठों को गोल करते हुए अदा करना है। सुहुफम मुतहरह, सुहुफम मुतहरह, रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहरह। मुतहरह कहते हैं पाक को, पाक की हुई को। रसूल अल्लाह ताला के यानी कि अल्लाह के पैगंबर जो पाक और आक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। फीहा, जिन में, फी में, हा उस जिसमें या जिन में, कुतुबुन किताब की जमा है, कुतुबुन लिखी हुई हैं,
कुतुबुन, तीनों के ऊपर आप देखें जम्मा जम्मा और फिर जम्मतैन हैं, यानी दो जगह पेश और फिर आगे जम्मतैन दो पेश आ रही हैं, पेश की तनवीन है। क़य्यिमतुन, कुतुबुन लिखी हुई, क़य्यिमतुन मुस्तहकम बातें, मजबूत और दुरुस्त पायदार बातें हैं। फीहा कुतुबुन क़य्यिमह, फीहा कुतुबुन क़य्यिमह। फीहा में हमारी दो मद्दा एक ही जगह आ रही हैं, या मद्दा अलिफ मद्दा, दोनों की मिकदार बराबर रखनी है, इसको बराबर पढ़ना है। जिनमें लिखी हैं मुस्तहकम बातें, व और मा नहीं, ये मा नाफिया है, व मा और नहीं। तफर्रक़, तफर्रक़, रॉ को भी पुर पढ़ेंगे, कौफ को भी पुर पढ़ेंगे। मुतफर्रिक हुए, अल्लज़ीना जो लोग, ऊतू दी गई, अल किताबा किताब, इल्ला मगर, मिन बादी बाद इसके, मा जो, जाअत हम, जाअत हम, ताकि ऊपर थोड़ा सा हमस करेंगे। पीछे अलिफ मद्दा वाव मद्दा आ रहे हैं, अब माशाल्लाह से आपको पहचान हो गई है, इसलिए मैं बार बार उनका रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ अलिफ मद्दा आ रहे हैं। अल बय्यिनतु, वाज़े दलील। वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह, वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह। और अहले किताब जो मुतफर्रिक व मुख्तलिफ हुए, यानी जब वो बढ़ गए, कब बढ़ गए थे, जब उनके पास वाज़े दलील आ गई, वाज़े दलील के आ जाने के बाद। व और मा नहीं, ये भी मा नाफिया है। उमिरू, वो हुक्म दिए गए या हुक्म हुआ उनको, यहाँ भी वाव मद्दा है, लेकिन मा के बाद भी हमजा आ रहा है, रू के बाद भी हमजा आ रहा है इल्ला में, तो यहाँ दोनों जगहों पे हमारे पास मद्दे मुनफसिल जायज आ रही है, जिसको हम 3 या 4 काउंट करते हैं। इल्ला मगर, ली लिए, यअबुदू इबादत, वो इबादत करें, अल्लाही अल्लाह ताला की, लियअबुदुल्लाह, या में आइन को झटका नहीं देना है, बस साकिन करना है इसको वस्ते हलक में ले जाके, लियअबुदुल्लाह, लियअबुदुल्लाह, ताकि वो इबादत करें अल्लाह की। मुख, खौ को पुर पढ़ेंगे, लाम को बारीक करके, सौत को भी पुर पढ़ेंगे, चाहे उसके नीचे कसरा है लेकिन उसको बारीक पढ़ते हुए आगे या साकिन यानी या मद्दा बन रही है। मुखलिसीना, मुखलिसीना, इखलास के साथ, मुखलिस होकर, लहू उसी के लिए, अद्दीना इबादत के लिए, उसके दीन के लिए, उसके रास्ते के लिए, उसकी इताअत के लिए। हुनफा, हनफी कहते हैं यकसू होकर, एक तरफा होकर, एक ही रब की तरफ रुजू करके, हुनफा एक ही रास्ते पर, यकसू होकर। इसके ऊपर मद्दे मुत्तसिल वाजिब आ रही है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा एक ही कलीमे के अंदर मौजूद है, यहाँ पे हमारी मद्दे मुत्तसिल वाजिब आ रही है, जिसको हम 5 काउंट करेंगे। व युक़ीमुस्सलाता, और वो कायम करें नमाज, युक़ीमु, देखें दोनों जगहों पे याय मद्दा आगे अस्सलाता के साथ मिला देंगे, युक़ी क़ाफ पुर पढ़ेंगे, युक़ीमुस्सलाता, और वो कायम करें नमाज। व और युतू, युतू, यु में हमजा साकिन है, थोड़ा सा झटका देकर पढ़ेंगे, वो देते रहें, अता युती होता है देते रहना, अदा करना। अज़्ज़काता, ज़कात। वज़ालिका, पहले इन दोनों को मिला के पढ़ लेंगे, वयुतुज़्ज़काता, और वो देते रहें ज़कात। व और दालिका, यही है,
ذالی کا ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نرمی سے پڑھیں گے. دینو دین ہے، القیمہ مضبوط سچا، اور یہی راستہ ہے سیدھا سچا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ماں میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماں کو پڑھتے وقت ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. وما نہیں کہنا ہے، وما جیسے آپ الا پڑھی ہیں، با پڑھی ہیں، جاءت پڑھی ہیں، اسی طرح سے ماں کو بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی ہے سچا دین. ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کفر کیا انہوں نے، ان کو 2 کاؤنٹ کریں، غنہ واجبہ ہے، الذین میں بھی یا مدہ آ رہی ہے، کفروا میں واو مدہ ہے. من سے اہلی اہل، الکتابی کتاب، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے. یہاں پہ نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اظہار حلقی ہے. و اور المشرکین مشرکین مکہ، والمشرکین اور مشرکین مکہ، فی میں ناری آگ، جہنم جہنم کی، دوزخ کی. یہاں بھی جہنم نون کے اوپر شد ہے، غنہ واجبہ. خالدین خوا کو پر پڑھیں گے اور اس کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے منہ کو کھول کے ادا کرنا ہے. خالدین ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے یا ہمیشہ رہیں گے. فیہا اس میں، کس میں؟ پیچھے جہنم کا ذکر آیا ہے تو جہنم میں. اولئک یہی لوگ، ہم وہ، شر بدترین ہیں، البریہ مخلوق میں، دنیا کی خلق میں، یعنی عدم سے وجود میں لانے کے ہیں. یہاں پر بریہ خلائق میں بدترین مخلوق ہیں. شر را کے اوپر شدہ ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح بریہ بریہ، یہاں بھی یا کے پر سختی کرتے ہوئے تا کو ہا میں بدل دیں گے. ہم شر البریہ میں ہم کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ ہمارا اظہار حلقی ہو رہا ہے، اس کو لمبا اظہار شفی ہو رہا ہے، سوری اظہار شفی ہو رہا ہے. میم ساکن کے ہم نے 3 ہی قاعدے پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انشاءاللہ ہماری اس ویک میں سٹارٹ ہو جائیں گے قواعد، تو پھر آپ کو زیادہ واضح سمجھ آ جائے گا. ابھی آپ نے زیادہ اپنا فوکس کس کے اوپر کرنا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ پر، جو قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور غنہ واجبہ اور اس نے جلالہ. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئک هم شر البریہ. اہل کتاب میں سے اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑے رہیں گے. بے شک جو لوگ کافر ہیں ان میں سے اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑے رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ سب مخلوق سے بدترین ہیں. آگے ساتھ ہی مومنوں کے لیے خوشخبری بھی آ گئی. ان بے شک، غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، نو آ دیکھیں دونوں جگہ پہ حروف مدہ ہی ہمارے آ رہے ہیں، الف مدہ اور واو مدہ.
وعملوا اور عمل کیے انہوں نے الصالحات نیک، وعملوا الصالحات عمی میں میم پڑی زرمی، صالی میں لام پڑی زرلی. یہ اپنے پڑھتے وقت خاص دھیان رکھنا ہے کہ کسرہ کی ادائیگی جو ہے وہ شارپ کر کے کرنی ہے، ٹھیک ہے، باریک کرنی ہے. وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ، خیرن بہترین، بہتر ہیں، البریتی خلائق میں، تخلیق میں، مخلوق میں سے. اولئک میں بھی ہماری مد متصل واجب آ رہی ہے کیونکہ ایک ہی کلمہ کے اندر کھڑی زبر کے بعد ہماری حمزہ آ رہی ہے. ہم میں اظہار شفی کریں گے، خیر میں یا لین ہے، خو کو بھی پر پڑھیں گے. رل بریہ، بریہ میں بھی یا کو اسی طرح سے مشدہ ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخری تا کو جب ہم وقف کرنے لگیں گے تو ہم اس کو ہاں میں بدل دیں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں. جزاء بدلہ ہے، صلہ ہے، ہم ان کا، جزا میں بھی ہمارے پاس اس کو جزا نہیں کہنا ہے، یا ویسے بھی جب آپ کسی کو کہتے ہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جزاکم اللہ، تو جزا کا مطلب جز جز ہو جانا، اور یہ ہے جزا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. جزاء 5 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پر. جزاؤہم بہترین بدلہ ہے، صلہ ہے ان کے لیے، عندہ پاس یا نزدیک، ربہم ربہم را کو پر پڑھیں گے اور باقی نیچے کسرہ، آخر ہم ہے، ہم میں اظہار شفی ہو رہا ہے. عندہ میں اخفا حقیقی ہے، غنہ کریں گے. عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں، جنات نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے. جنات باغ ہیں، جنت ایک باغ ہوتا ہے، جنات جو ہے باغات ہیں. عدن عدن دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. ہمیشہ رہیں گے یا ہمیشگی کے. تجری جاری ہیں، ری میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے اور ری میں یا مد ادا کریں گے. تجری بہتی ہیں یا جاری ہیں، من سے، تحتہا تح ہا باریک رکھیں گے، ہا میں پر پڑھا جائے گا، ایک ہا باریک ہے ایک ہا پر ہے. تحتہا ان کے نیچے، تحتی کہتے ہیں نیچے، ہا ان باغات کے نیچے کیا ہیں، الانہار نہریں. الانہار نون کو لمبا نہیں کریں گے، نون کے بعد ہمارے پاس حروف حلقی میں سے آ رہے ہیں تو اظہار حلقی ہوگا، جبکہ من میں ہمارا اخفا ہوگا. خالدین ہمیشہ رہا کریں گے، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، خالدین اس کی جمع ہے، ہمیشہ رہنے والے یا ہمیشہ رہا کریں گے. فیہا ان باغات میں، ان جنتوں میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ. فیہا دونوں جگہ دیکھیے ایک یا مدہ ہے ایک الف مدہ ہے، لیکن الف مدہ کے بعد ہمارے پاس فاصلے سے حمزہ آ رہی ہے تو مد منفصل جائز آ گئی یہاں پہ. رضی اللہ ابداً تھا ہمارے پاس، ابداً پہ ہم نے وقف کر لیا تو آہے آگے، تو ابدا یہاں پہ الف سے ابدال کر لیں گے، وقفے ابدال کر لیں گے. رو کو پور پڑھیں گے، ضاد کو پور پڑھیں گے. رضی اللہ خوش ہوا، رضیہ خوش ہوا، اللہ اللہ تعالی، عنہم ان سے، عنہم نون کو لمبا نہیں کرنا، اظہار حلقی ہے. اور پور پڑھیں گے، ضاد بھی پور پڑا جائے گا، آگے واو مدہ آ رہی ہے. وردو اور وہ راضی ہو گئے، وہ خوش ہو گئے، عنہ اللہ تعالی سے، اس سے. ذالک نرمی کے ساتھ فتح قائمہ کے دال ادا کریں گے. یہ ذالک یہ لی
لام بڑی زیر لی، لام کو شاد کر کے باریک پڑھیں گے، لیمن اس کے لیے ہے جو خاشیہ، من کو بھی لمبا نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو قاعدہ ہمارا ہو رہا ہے اظہار حلقی، خو کو پر پڑھیں گے، شین کے نیچے کسرہ ہے باریک پڑھیں گے، اور یا خاشیہ، خاشیہ اس کو نہیں کرنا ہے، تینوں کی مقدار ایک ہی رکھنی ہے، صرف منہ کھول کے بس ادا کرنا ہے، منہ کو پست کر کے ادا کرنا ہے، خاشیہ وہ ڈرتا رہا، ربہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔ آیت کو مکمل سن لیجئے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دونوں جگہ پہ مدات آ رہی ہیں، اگر آپ پوری آیت نہ اٹھا سکیں تو وقف کر لیجیے بیچ میں، اور جہاں پہ وقف کریں وہاں پہ پیچھے سے آیت کو دوبارہ ملا لے، اس حرف پر ساکن کر کے پیچھے سے دوبارہ اٹھا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ آباد اس میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ہماری سورت تکمیل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے خالدین فیہا، جن لوگوں کو باغات عطا کرے گا یا رب العالمین، ہمیں ویسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں رکھے گا۔ لیکن ان آیات مبارکہ میں ہمیں شرط کیا بیان کی گئی ہے؟ پہلی چیز تو ہم نے یہی دیکھا کہ ایمان نہیں تھا تو کفر تھا، اور پھر جب ایمان آیا اور اس کے بعد لوگوں نے اہل کتاب نہیں شرک بھی کیا اور منافقت بھی کی، لیکن ان کے لیے ساتھ ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ساتھ ہی ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام بھی بتا دیا، اور ساتھ عمل کی جو امید تھی اس پر کہ اگر عمل کرو گے تو، ویسے ایمان لانا تمہارا جو ہے وہ کامل نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کرنا بھی ضروری ہے، پھر ان لوگوں کے لیے ہی ہے بہترین ٹھکانہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور ہمیں وہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا مقصود کرنے والے اور جنت تک پہنچنے والے ہیں، کیونکہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے یہ تمام اعمال جو ہیں ان پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وباللہ توفیق، جزاک اللہ حسن الجزاء۔